اس کی بات سن کر میں آگے بڑھا اور اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ تھوڑا سا مچلی، لیکن وہ خود کو میرے مضبوط بازوؤں کے حصار سے آزاد نہ کروا سکی۔ بس اتنا بولی، پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ لیکن میں نے اسے چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا تھا، اس لیے اس کے ہلکے سے احتجاج کے باوجود میں نے کچھ دیر تک اس کو اپنے کرخت جسم کے ساتھ ہلکے ہلکے دبایا۔ پھر میں نے اپنی جکڑ ڈھیلی کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا کسمسائی اور مجھ سے الگ ہو کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے، لیکن وہ اپنے منہ سے کچھ نہ بولی اور مجھ سے الگ ہو کر اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے بولی، ذرا دیکھو تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اپنے گھر کی گیلری کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ زلفی اور عفت کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنا منہ میری طرف کر لیا اور سر جھکا کر نیچے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ذرا؟ تو وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، خود ہی دیکھ لو۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا اور بولا، پلیز تم ہی کچھ بتاؤ نا۔ میرے بار بار کے اصرار پر وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولی، کتنے بے شرم ہیں لوگ۔ اس پر میں بولا، کیا بے شرمی کی ہے انہوں نے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ دیکھو دونوں کسنگ کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کو اپنے ساتھ لگا کر بولا، میری جان وہ اور ہیں، اور بچھڑنے کے بعد محبت کرنے والے ایسے ہی ملا کرتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور رک رک کر کہنے لگی، میرا منگیتر تو ایسا نہیں کرتا۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، البتہ آپ اس سے ضرور ایسے ہی ملتی ہوں گی۔ تو وہ کہنے لگی، یقین کرو میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، آڑھب کی دکان پر بیٹھ بیٹھ کر وہ بھی پکا کاروباری ہو گیا ہے، جب بھی ملتا ہے بس یہی کہتا ہے کہ فلاں سودے میں نے اتنے پیسے کما لیے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ سے اس ٹوٹی ہوئی چارپائی کے پاس لے آیا اور اسے وہاں بٹھا کر اسے ویسے ہی جانے دیتی ہو۔ وہ میری یہ بات سن کر وہ بڑے مجروح لہجے میں بولی نہیں اور نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آخر وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ وہی مجروح لہجے میں بولی، اول تو ہم اتنا ٹائم نہیں ملتا، اور جو ٹائم ملتا ہے اس میں وہ بس اپنے کارنامے ہی گنواتا رہتا ہے۔ اس پر میں بولا، وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، پیسے بتا کر شاید وہ مجھے امپریس کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگی، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے اور میرے سسرال کے سارے مرد بس دولت کے پجاری ہیں اور ہر وقت روپے پیسے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور پھر سر جھکا لیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بڑی اداسی طاری تھی اور مجھ سے اس کی یہ اداسی دیکھی نہ گئی۔ میں نے عذرا کو بازو سے پکڑا اور چارپائی سے اٹھا کر اپنے اور قریب لے آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میری جان، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری اور تمہاری دوستی ہے میں تم کو بہت پیار دوں گا۔ وہ میرا رومانوی لہجہ اور پیار بھری سرگوشی سن کر وہ پھول گئی۔ چنانچہ اس نے میرے سینے سے لگے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مجھ پر گاڑ کر بولی، کتنا پیار دو گے مجھے؟ اس کی بات سن کر اچانک ہی میں اس کے لال لال گالوں پہ جھکا اور انہیں چومتے ہوئے بولا، اتنا کہ تم اسے گننا چاہو بھی تو گن نہیں سکو گی۔ میری اس بات پر وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں حیا کی لالی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے محبت کی آبشار بھی پھوٹتے ہوئے دیکھی۔ بڑے آرام سے میرے کندھے پر اپنے سر کو رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خود ہی اپنے آپ کو میرے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر میرے کان میں دھیرے سے بولی، اور پیار کرو نا مجھے، اتنا کہ میں گن نہ سکوں۔ اس کے بعد وہ اسی محبت بھری سرگوشی میں بولی، مجھے تمہارے منہ سے اپنے لیے پیار بھری باتیں سن کر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر چند کے شروع میں اس حسین لڑکی کو صرف اس لیے پھنسا رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر اپنے سکور میں اضافہ کر سکوں، لیکن اس وقت اس کے منہ سے اپنے لیے محبت بھری باتیں سن کر میرے اندر بھی اس کے لیے محبت کا ایک طوفان امڈ آیا اور اس لڑکی کے بارے میں سارے گندے جذبات کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ پیار سے شرابور لہجے میں بولا، عذرا میری جان، تم کہو تو میں ایسے ہی جیون بھر تیرے ساتھ چپکا رہوں، تم سے پیار کروں، تم کو محبت کا، تمہارے ہونے کا احساس دلاتا ہوں۔
میری اس بات پر وہ اور بھی اس پیار برے شرمیلے لہجے میں بولی، وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ ہی مجھے ایسے چاہو گے۔ اس کے بعد سن کر میں نے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی آخری سانس تک تم کو ہمیشہ ایسے ہی چاہتا رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ میرے سینے کے ساتھ جڑتے ہوئے بولی، تم سچ کہہ رہے ہو نا کہ آخری سانس تک مجھے ایسے ہی چاہتے رہو گے؟ اس کی بات سنتے ہی میں نے اس کے گالوں پر، گردن پر اپنے ہونٹ سے کام کرتے ہوئے کہا، تمہاری قسم عذرا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور پھر اسے بڑی بےتابی کے ساتھ چومنا شروع کر دیا۔ میرے ان بوسوں کی تاب نہ لا کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے ایک شرمیلی سی آواز نکل گئی، جسے سن کر میرا رواں رواں مست ہو گیا اور میں بولا، آئی لو یو ڈارلنگ، اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ سے کام کرنے لگا۔ پھر ان نان سٹاپ بوسوں کی بوچھار سے وہ اکھڑے ہوئے سانسوں میں بولی، لو یو ٹو میری جان، اور پھر سے چپک گئی۔ وہ میرے ساتھ چپکی رہی۔ ہم ایک دوسرے کے پیار میں گم دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک کھڑاک سا ہوا۔ اس کھڑاک کی آواز سنتے ہی ہم دونوں چونک گئے، اور اس کے ساتھ ہی عذرا مجھ سے الگ ہو گئی اور آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ جہاں زلفی اور عفت کھڑے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ہی عفت کی نظر میں عذرا سے ملی تو وہ ایک لمبی سی ہوک کرتے ہوئے بولی، اچھا تو یہاں بھی؟ اس پر زلفی لقمہ دیتے ہوئے بولا، دیکھ رہی ہو جان، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ جسے سن کر عذرا کہنے لگی، زلفی بھائی آپ بھی نا، اور شرم سے اپنا منہ نیچے کر لیا۔ یہ دیکھ کر عفت آگے بڑھی اور عذرا کے پاس جا کر بولی، ارے کیوں میری پیاری سی فرینڈ کو تنگ کر رہے ہو؟ لو شاباش، اب تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ عفت کی بات سن کر میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اتنی جلدی؟ تو زلفی کہنے لگا، جلدی کہاں ہے بھائی، ہم لوگ یہاں آئے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، اب چلنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اپنی اپنی محبوباؤں کو بائے بائے کیا اور واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر اس طرح ہم وہاں پہنچ گئے اور عذرا کو دیکھتے ہی میں اس سے دیکھتا رہ گیا۔ آج اس نے سرخ رنگ کا میچنگ سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ آج اس نے اپنے ہونٹوں پر ہلکے شیڈ کی سرخ رنگ کی سرخی بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس کے گورے چہرے پر سرخ رنگ کی سرخی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سینے کو آج بھی اس نے حسب معمول ایک بڑی سی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا شرما گئی اور دھیمی آواز میں بولی، ایسے کیوں پوچھ رہے ہو مجھے؟ تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا۔ عذرا تم اس سوٹ میں بہت غضب ڈال رہی ہو۔ تو وہ ایک ادا سے کہنے لگی، مطلب؟ تو میں نے کہا، مطلب یہ کہ اس سوٹ میں تم بہت اور آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اٹھلا کر بولی، وہ تو میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے قریب آئی اور میرے کان میں اسی پیار بھری سرگوشی میں کہنے لگی، ویسے دیکھا جائے تو تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ پھر اس نے خود کو میری گرفت سے چھڑایا اور کہنے لگی، پتہ ہے کل سارا دن اور ساری رات میں تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہی ہوں۔